دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے ناراض ہو جائے تو اس کو وارننگ کے طور پر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور دکھاتا ہے کہ جس سے وہ سبق حاصل کر کے سدھر جائیں تو ان کو معافی مل سکتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے سب دیکھ کر بھی سمجھ نہیں پائے کہ دبئی کی حالیہ طوفانی بارشیں کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دوستو دبئی میں اس سال 14 فروری کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہندو پنڈتوں کے ساتھ آتے ہیں اور ابو دھابی میں بہت بڑے مندر کا افتتاح ان کے ہاتھوں سے کروایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایسی طوفانی بارش کا آغاز ہوتا ہے۔ سارا کا سارا پانی میں ڈوبا یہ سوچتا ہے کہ یہاں تو بارش نام کی پڑا کرتی تھی، پھر یہ کیا ہو گیا۔ دوستو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب بادل اور بارش تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے اور یہ پریشانی آپ کے چہرے سے نظر آتی اور آپ پریشانی کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ظاہر ہوتی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نازل ہو جاتی، بارش شروع ہو جاتی تو پھر آپ مطمئن ہو جاتے، مگر اس کے بعد بھی آپ بارش کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیفیت کے بارے میں، اس پریشانی کے کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں میری امت کے لیے عذاب نازل نہ کیا گیا ہو۔ تو دوستو گویا اگر آسمان سے بارش نازل ہو، آسمان پر اگر بادل آنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں خوش ہونے کے بجائے پریشان ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب تو نہیں۔ دوستو آج کل ہم دیکھیں جو دبئی کی صورتحال ہیں، عمان کی صورتحال ہیں، تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہے جو آسمان سے نازل کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے آج امت مسلمہ نے جس قدر فلسطین کو لاوارث چھوڑ رکھا ہے، فلسطینی جس قدر شہید ہو رہے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، جس قدر ہزاروں کی تعداد میں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو آج امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یہ بارشوں کی صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ دبئی کی صورتحال، ہم عمان کی صورتحال دیکھیں، جارڈن کی صورتحال دیکھیں، ہم اس کے بعد UAE کی صورتحال، قطر کی صورتحال دیکھیں، وہاں پر بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دبئی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ 75 سال کی تاریخ میں آج تک ایسی بارش نہیں ہوئی جو آج کل کے دنوں میں یہ بارشیں ہوئی ہے۔ بارشوں کے مناظر سوشل میڈیا پر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، اور ایک منظر جو کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیا، جب دبئی کے آسمان پر بجلی چمکی تو اس نے فلسطین کا نقشہ بنا دیا۔ دوستو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ یہ فلسطین ہے جس کو تم نے لاوارث چھوڑ دیا، ہمارا قبلہ اول، ہمارا بیت المقدس، ہماری مسجد اقصی، جس کو لاوارث چھوڑ کر آج مسلمان حکمران، پوری کی پوری امت مسلمہ وہ خواب غفلت میں سو رہی ہے اور اس نیند سے ان کو جگانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب دیگر ممالک میں نہ شروع ہو، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آنا شروع ہو، ہمیں خواب غفلت سے جاگنا چاہیے، ہمیں فلسطین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ان کی ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر دبئی میں بارش نے تباہی مچائی اور کس قدر عمان میں تباہی مچا رہی ہے یہ بارش، اور گویا پورا دبئی ایک سمندر کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ دوستو متحدہ عرب امارات ابو دھابی میں کھولے جانے والے مندر کے حوالے سے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ UAE حکومت کے اس اقدام پر
پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہیں، جبکہ اس مندر کو اس حدیث کے سچا ہونے کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قبائل کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ابو دھابی میں بنائے گئے بت کدے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر عرب شیخوں نے نریندر مودی کے ساتھ نہ صرف مندر کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی بلکہ جدت پسند عربوں نے پوجا پاٹ میں بھی حصہ لیا اور جے شری رام کے نعرے بھی ان کے ساتھ مل کر لگائے۔ دوستو، اس واقعہ کی تصاویر، ویڈیوز منظر عام پر آئیں تو مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پھیل گیا اور اس پر شدید احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ سوشل میڈیا پر دنیا بھر کے مسلمان UAE حکومت کے اس اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ اسے قرب قیامت کی علامات میں سے بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ابو دھابی میں بننے والے مندر کی تصاویر وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک حدیث بھی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کے کچھ قبائل مشرک کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور کئی علماء کرام نے اس حدیث کے مستند ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان کا اس حدیث کے حوالے سے کہنا ہے کہ بعد نظر میں یہ حدیث ابو دھابی میں مندر کھلنے کے بعد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو اس ایک واقعہ پر صحیح نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں عربوں کے کچھ قبائل باضابطہ طور پر مشرک ہو جائیں، واللہ اعلم۔ دوستو، سفارت کاری کی شرائط کچھ بھی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسجدیں، مذہبی اقتدار ہم اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ہم دعوے دار ہیں وہ بت پرستی کا سبق نہیں دیتا تھا، بلکہ اس نے تو ہمیں بت شکنی کا درس دیا ہے۔ عرب رہنماؤں کا مشرکوں کی طرف جھکاؤ مسلمانوں کے اندر سخت ترین غم و غصہ پیدا کر رہا ہے۔ دوستو، عرب وہ مقدس علاقہ ہیں، وہ مقدس سرزمین ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے عرب کو بت پرستی سے پاک کیا، اور آج پھر یہاں بت پرستی اپنے ہاتھوں سے مسلمان کروانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہی نہیں، اسرائیل کو حق بجانب کہنے والا ملک بھی کوئی اور نہیں بلکہ دبئی ہے۔ جس طرح ظلم ان کا حق ہے اور باقی دنیا کے مسلمان چپ چاپ سیدھا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اور آج بھی کئی مسلمان ہیں جو کہتے ملیں گے، نہیں یہ طوفان وارننگ نہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں، ناراضگی نہیں، عرب کی بلند و بالا عمارات تو نہیں گری، مندر بن گیا تو کیا ہوا۔ یہ وہی لوگ ہیں دوستو جو دبئی میں رہ کر عیاشیوں میں مبتلا ہیں، اسلام کو بھول چکے ہیں اور خود کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوستو، سوچ کی بات یہ ہے کہ کون ہے آج جو آواز اٹھائے گا، کون ہے جو ان عربوں کو باز کر سکے گا۔ خدارا، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اس مقدس سرزمین کی لاج رکھو، یہاں بتوں کو مت لاؤ، یہاں اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستیاں مت بناؤ۔ قرآن شریف میں بارش کے بارے میں بہت ذکر آیا ہے اور بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اس کے بات پر غور کریں۔ بارش اللہ کی عظیم نعمت ہے اور پھر ہم نے اس کے ذریعے باغ اگائے اور اناج جن کے کھیت کاٹے جاتے ہیں، لیکن دوستو یہ بارش طوفانی شکل میں اذیت کا سبب بھی ہو سکتی ہے جو کہ پوری کی پوری تہذیبوں کو بہا کر لے جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج دبئی میں ہو رہا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی قدرتی آفات کا سبب بنتی ہے۔ ایک مشہور حدیث جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہوں اور پیسہ بخیلوں کے پاس، تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ دوستو، اب اگر ہم غور کریں تو دبئی میں ہونے والی تباہ کن بارشیں یقیناً عذاب کی نشانی ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اور ابھی بھی وقت ہے، دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ہدایت نصیب فرمائیں، توبہ کرنے کی اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے شیئر کیجیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔